صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جو لوگ انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کر جائے گی، ایک جو موڈیز اور فچ کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈز ہیں، اور دوسری جو ہمارے جو بانڈز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ پہ، ان کی جو ییلڈ پرائسز ہیں، جو وہ سیکنڈری مارکیٹ میں جو بک رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہم جس کو سی ڈی ایس یا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس کہتے ہیں. اب دیکھیں اس میں ذرا ہم سمجھ جائیں کہ اگر موڈیز یا فچ کی ریٹنگ ہو پاکستان کی اکانومی کی، جس میں بیسکلی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی کریڈٹ پیمنٹس کرے، تو وہ بھی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں. اور جہاں پہ اگر ہمارے سی ڈی ایس کے ریٹس ہیں، جو بانڈز کے ریٹس ہیں، اگر وہ بھی ہم دیکھیں تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ بک رہے ہیں. ایک چیز تو میں بھی کلیریفائی کر دوں جو بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس بات کا تو رسک نہیں ہے کہ دسمبر میں جو ہماری بانڈ پیمنٹس ہیں کہ وہ نہیں ہو سکیں گی. وہ تو بالکل ہو سکیں گی، وہ تو صاف ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس $8 ارب ہیں اور کوئی $1 ارب کی پیمنٹس کرنی ہے، تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ جو بانڈز ہیں یہ اس وقت کے نہیں ہیں، یہ آگے کے ہیں. مطلب کہ ہو کیا رہا ہے، اگر میں اس کو کنسائسلی کہوں، اگر آپ فچ یا موڈیز کو دیکھ لیں، اگر آپ ہماری بانڈز کی سیکنڈری مارکیٹ پہ پرائسنگ دیکھ لیں، تو ہو یہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فی الحال کوئی لانگ ٹرم کانفیڈنس نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، یا جو پاکستان کی وفاقی حکومت ہے وہ جو ڈائریکشن بیان کر رہی ہے کہ اس سے ہمیں کانفیڈنس آتا ہے کہ پاکستان کی معیشت اچھے ہاتھوں میں ہے، اور جو میڈیم ٹرم رسک ہے پاکستان کے ڈیفالٹ کا وہ نان زیرو ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسے نہ ہوتا تو انٹرنیشنل مارکیٹ پہ روز بروز پاکستان کے بانڈز کے پرائسز جو ہے وہ گرتے نہ. ٹھیک ہے، اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے لوگ جو کہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا رسک تھا، وہ تو پی ایم ایل این کے ہی سارے وزیر ہیں جس دن سے وہ آئے ہیں کہ ڈیفالٹ کا رسک ہے ہم بچا رہے ہیں، ڈیفالٹ کا رسک ہے ہم بچا رہے ہیں. مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس آفٹر پریس کانفرنس اٹھا لیں، یہی وہ بات کرتے رہے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ہم اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر لیں تو یہ رسک ختم ہو جائے گا. لیکن آج حقیقت کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد پہلے تو اس وزیر خزانہ کو فائر کر دیا جس نے معاہدہ کیا، اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز آج بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جو کہ پہلے جا رہے تھے. مہنگائی جو ہماری ایسینشل کموڈیٹیز کی ہے یا بیسک گڈز کی ہے، بجلی کے نرخ ڈبل ہو گئے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کے نرخ ڈبل ہو گئے ہیں، فوڈ آئٹمز یا آٹے کے نرخ جو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں 6 مہینوں کے اندر، اور وہ انفلیشن کم نہیں ہو رہی. 1971 کے بعد تاریخی انفلیشن ہے، اور یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیا پہ یہ جتنا بھی چھپائیں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جیب کو محسوس کر کے یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کس قسم کی انفلیشن ہے. اچھا، دوسری چیز یہی جو پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ پہ جو لیک آف کانفیڈنس ہے، یہ جو ہر ہفتے ہر دوسرے ہفتے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگلی قسط کے نیگوسیشنز جو ہے وہ ٹل جاتے ہیں، پوسٹ پون ہو جاتے ہیں. وہ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ڈیل تھی پاکستان کی حکومت کی، یا پھر اس کے ساتھ جو ان کے خیال میں پاکستان کی حکومت ان کو پلانز دے رہی ہے کہ ان پہ ان کا کانفیڈنس نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں پرائر ایکشن لیں. وہ کہہ رہے ہیں 800 ارب کی ایڈیشنل ریونیو جنریشن کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری کرنسی کی حالت کو دیکھ لیں تو 10-15 دن کو سب کو بڑا مزہ آ گیا کہ جو ہے وہ ڈالر ہر روز اسحاق ڈار صاحب کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ تھوڑا سا گر جاتا تھا. لیکن اصلیت کیا ہے آج؟ اور میرے خیال میں آپ کو پی ایم ایل این کے لوگ بھی یہ کہیں گے، اور آگے میں آپ کو یہ بھی ثابت کروں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کا ڈالر شاید انٹر بینک مارکیٹ میں تو 220-222 پہ ہو،
آپ جا کے اوپن مارکیٹ میں دیکھ لیں کتنے کا ملتا ہے. میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں, کسی نے اگر دیکھا ہے پشاور میں دیکھ لیں گے. مجھے پتا ہے کراچی میں بھی 240 سے کم کا ڈالر نہیں مل رہا. تو ایسے موقع پہ آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا کہ جو ریمیٹنسز تھی جو آ رہی ہے وہ بھی آپ نے انڈیوس کر دی کہ آپ آفیشیل چینلز کے تھرو نہ بھیجیں, آپ انفارمل چینلز کے تھرو بھیجیں, کیونکہ 20 روپے کا سپریڈ ہے انٹر بینک ریٹ میں اور مارکیٹ ریٹ میں ڈالر کا. جو آپ نے امپورٹس بند کر دی تھی, جو آپ نے ساری ریسٹرکشنز اکانومی پہ لگا دی تھی, اس سال آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی. جو فلڈز کے بعد ہمیں ایڈیشنل جو لاسز ہوں گی کراپس کی, ایگریکلچر سیکٹر ایکچولی گرے گا, تو آپ کو جو ہے وہ گندم امپورٹ کرنی پڑے گی, باقی فوڈ سٹاف امپورٹ کرنا پڑے گا. جو ہے وہ کیا ہماری اسٹریٹجی ہے سوائے عمران خان پہ جھوٹے کیسز کرنے کے, توشہ خانہ سے لے کے فارا گوگی سے لے کے جو ہے وہ ابھی وہ گھڑیوں پہ وہ خاتون گئی ہوتی ہے امریکہ, یہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے دبئی میں کیا کیا. چاہیے تو یہ کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹس میں پاکستان کی اکانومی پہ کانفیڈنس لانی ہے تو آپ اس پہ کام کریں, آپ کی ساری ٹیم اس پہ بات کرے اور آپ انٹرنیشنل مارکیٹس کو کانفیڈنس دلائیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کا فوکس 100% جو ہے وہ کہیں اور ہے, اور کوئی آپ بڑا قدم اکانومی پہ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ آپ کو الیکشن میں مزید نقصان پہنچائے گا. تو یہ چیلنج کسی اور کا تو نہیں ہے, آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے. آپ نے اپنی مرضی سے یہ حکومت سنبھالی اور اب آپ سے سنبھل نہیں رہی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں سوشل میڈیا کا کیا قصور, اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کیا قصور. اکانومی آپ کو خود سنبھالنی پڑتی ہے, اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے یہ ایک بات اتنی ہوتی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ملبہ آپ پی ٹی آئی پہ نہیں گرا سکتے. آپ اپنی ہی پاسٹ پرفارمنس جو آپ اپوزیشن میں بلیو کرتے تھے اسی کو دیکھ کے نہیں گرا سکتے. جب ہمیں 2018 میں اکانومی ملی, آپ نے خود کہا کہ اس کے بعد اگست 2018 کے بعد اکانومی کا جو ہوگا وہ آپ ذمہ دار ہوں گے. جو ڈالر 4 سال آرٹیفیشلی لو رکھا گیا تھا, آپ نے اس ڈالر کے ہر روپے کا انکریز عمران خان پہ ڈالا. اس ڈالر کی ڈیویلیویشن کی وجہ سے یا اس آئی ایم ایف کی ڈیل جانے کی وجہ سے تو بڑا ضروری تھا. جو ہمیں مشکل حالات جو ہے وہ تیرنے پڑے, اس کا آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے. آپ آنے سے پہلے ہی 1 مہینہ پہلے تو آپ جو ہے وہ مہنگائی مارچز کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے عوام کو 150 روپے کا پیٹرول جو ہے وہ ناقابل قبول ہے, بجلی کے نرخ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. آپ ہمیں موقع دیں تو ہم جو ہے وہ یہ سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بھی ڈیل جو ہے وہ غداری ہے. تو وہ اس کے ایک ہی دن بعد, گورنمنٹ سنبھالنے کے ایک ہی دن بعد یہ سارا کچھ جو ہے بیانیہ ریسیٹ ہو گیا, اور ابھی سب کو حب الوطنی دکھانی چاہیے. میں تو آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ اس کے بعد بھی, اور مجھے فخر ہے اس بات پہ, کہ کسی نے سیاست اکانومی پہ نہیں کی پی ٹی آئی سے. آپ کو آئینہ ضرور دکھایا اور آپ کو اپنی رسپانسبلٹی ضرور یاد دلائی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اکانومی کو ٹھیک کریں گے, آپ جو ہے وہ بجلی کے ریٹس کم کریں گے, آپ گندم اور جو ضروری اشیاء ہیں ان کو جو ہے وہ سستا کریں گے, آپ جو ہے وہ قیمتیں کم کریں گے, آپ ڈالر کو 200 روپے پہ لائیں گے. تو لائیں نا, اور اگر نہیں لا سکتے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ پبلک کو ایکسپلین کریں. آپ سب کو پتہ ہے یہاں پہ جب خیبر پختونخوا میں ہمیں چیلنجز آتے ہیں, میں آپ سے کھلی بات کرتا ہوں. ہمیشہ جہاں پہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہے, تنقید بھی ہو, میں آپ سے کھلی بات کرتا ہوں, لیکن آپ کو اس پہ بات تو کرنی پڑے گی. پاکستانی عوام کو کانفیڈنس میں لینا یہ آپ کا کام ہے. اور یہ جو ایک فیلئر آف گورننس ہے پچھلے 6-7 مہینے کا, یہ صرف میں نہیں کہہ رہا. کل ڈان میں دوبارہ ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے. کس نے پبلش کیا ہے؟
مفتاح اسماعیل صاحب نے. مفتاح اسماعیل صاحب کس حکومت کے وزیر خزانہ تھے؟ اس حکومت کے. اس آرٹیکل کا ٹائٹل کیا ہے؟ فیلئر آف گورننس. اور ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی حکومت نے کوئی ایسے کام نہیں کی. ایک تو سب لوگوں کو یہ یاد آ جاتا ہے جب وہ اپنی پوسٹ سے باہر چلے جاتے ہیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ وہ جو چیلنجنگ بات ہے ریفارم پہ وہ بھی آپ سے ابھی ہو جائے. لیکن جب وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ بیسکلی کیا رہے ہیں؟ وہ اپنی حکومت کی پالیسیز پہ جو ان کے وقت میں بھی تھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مناسب تھی، اس سے پاکستان کی معیشت کو کوئی فرق پڑتا نہیں، ہمیں اس سے زیادہ ریڈیکل، زیادہ ضروری، زیادہ فنڈامنٹل ریفارم چاہیے. وزیر خزانہ کے پی تیمور سلیم جھگڑا کی نیوز کانفرنس آپ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا بینک کے پاس $8 ارب ہیں.